ہمارے ہاں ڈائجسٹوں کا جو ایک بوم آیا تھا، یعنی سن 60 اس کے بعد 70 کے بعد یہ تھا کہ لوگ چونکہ عموماً لوگ جو ہے مڈل ایسٹ اور بیرونی ممالک میں گئے اور پیسے کی بڑی فراوانی ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے کہ جو چیز بھی ان کو ذرا تفریح مہیا کر رہی ہے وہ انہوں نے اندھا دھند پڑھا. لیکن اب انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ حقائق بڑے تلخ ہیں، اور خاص طور سے پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس میں قوم کو ٹیکنیکل سائنس مائنڈڈ ہونا، اور بالخصوص جو انفارمیشن ٹیکنالوجی جس رفتار سے آ رہی ہے، اگر وہ اس طرح نہیں آئیں گے اور اس چیزوں کی اہمیت نہیں دیں گے تو نہ تو اپنی نئی نسل کو جو ہے اس کی تعمیر کر سکیں گے، نہ ان کا کیریئر بنا سکیں گے، نہ جاب اپرچونیٹیز نکلیں گی، اور مسائل میں دن بدن اضافہ ہی ہوگا. کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کے ڈائجسٹ کے لیے لکھتے ہیں، اور یہ کون کون سے سورسز ہیں جس سے آپ انفارمیشن لیتے ہیں اور آرٹیکلس لیتے ہیں؟ دیکھیے، سائنس جہاں بھی ترقی یافتہ ہوگی ظاہر ہے کہ سورسز وہاں ہی سے آئیں گے. ہمارے جو سائنس ڈائجسٹ کے جو سورسز ہیں وہ 3 ہیں. ایک تو اس کی اوریجنل وہ رائٹرز ہیں جو یونیورسٹیز میں اور ریسرچ آرگنائزیشن سے کام کرتے ہیں. یہ خیال جو ہے صحیح نہیں ہے کہ پاکستان میں ریسرچ کا اور سائنس کا کوئی کام نہیں ہو رہا. یعنی چونکہ میری سائنسی صحافت سے وابستگی کا مدت تقریباً 30 سال ہوتی ہے، تو میں یہ بات جانتا ہوں کہ بے شک محدود پیمانے پر صحیح اور لیکن پاکستان میں ریسرچ ہو رہی ہے. تو یہ محدود طبقہ جو ہے جس میں جو ہے پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں، اس میں پروفیسرس ہیں، تو ایک تعداد تو ہمارے ہاں وہ ہے کہ جو اوریجنل رائٹنگ جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں عوام الناس کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے عام فہم اور اس کو دلچسپ بنا کر اس کے لیے لکھتے ہیں. ایک کیا ہو گیا. دوسری تعداد وہ ہے کہ جو جن کو لکھنا تو آتا ہے لیکن چونکہ سائنس میں ان کی بہت زیادہ ڈیپتھ نہیں ہے، یہ عموماً اسٹوڈنٹس اور طالب علم طبقہ ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف وسائل ذرائع سے سورسز سے جو ہے ڈیٹا جمع کرتے ہیں اور آرٹیکل کو تالیف کرتے ہیں، یعنی کمپائل کرتے ہیں. جی ہاں، دوسرا ذریعہ. تیسرا ذریعہ وہ ہے جو ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ ترجمہ، یعنی جو بھی چیز ہمیں باہر کے اچھے جرائد اور رسائل میں ملتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے لیے اس کی اہمیت ہے، اور ترجمہ کر کے ہم اس کو عام فہم، دلچسپ اور اس قابل کہ وہ ہضم ہو سکے بناتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. طاہر ناز انصاری دینا سے رضی الدین صاحب، آپ کے لیے سوال ہے. بہت سارے سوالات. سائنس ڈائجسٹ کی سرکولیشن کتنی ہے؟ یہ انہوں نے ایک خاتون کی عمر پوچھ لی ہے. بہرحال سائنس ڈائجسٹ جو ہے ہمارے معاشرے میں جو بھی کلاس کے جتنے جرائد ہیں جن کی عموماً سرکولیشن جو ہے 10 سے 20 ہزار کے درمیان ہوتی ہے اس میں شامل ہے، اور یہ اس کی ٹاپ پوزیشن پہ ہے. شوکت انصاریہ ملتان سے، اس کی قیمت کتنی؟ آج کل کراچی سے جو ڈائجسٹ شائع ہوتے ہیں ان کی قیمتیں 30 کے قریب ہیں اور 30 روپے کی قیمت ہے. احمد سعید گجرانوالہ سے، جب آپ کسی میٹیریل کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو مشکل پیش آئے تو کیا میٹیریل کی صحت پر اثر پڑتا ہے جب آپ ترجمہ کرتے ہیں زبردستی؟ دیکھیے، ترجمہ زبردستی ہو نہیں سکتا. ترجمہ جو ہے ظاہر ہے کہ اگر اس میں ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں تو ہمارے پاس مختلف مضامین کے جو ہیں ایکسپرٹس ہیں، ہم ان سے رائے لیتے ہیں. اور اس لیے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے اتنا نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا. مشتاق احمد نورانی پتوکی سے، ظاہر ہے آپ کے پڑھنے والے ڈائجسٹ کے، اور ان کو شکایت ہے کہ آپ کا ڈائجسٹ مارکیٹ میں بر وقت نہیں ملتا اور جو پڑھنے والا مایوس ہو جاتا ہے. دیکھیے، مسئلہ صرف ایک ہے، وہ ہے مالیاتی. اور گزشتہ جنوری سے تو ہمیں جو ہے یہ ایک عجیب مسئلہ درپیش ہے کہ جو ہمارے وہ پیسے جو ہم پیبل ہیں ہمیں وہ کی ریکوری کے لیے ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. یاسین شیخ پورہ سے، آپ ڈائجسٹ میں جو میٹیریل چھاپتے ہیں کیا اس کی باقاعدگی سے تصدیق بھی کرتے ہیں، یا جو میٹیریل آپ کو بھیج دیا جائے آپ چھاپ دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ الحمدللہ مجھے صحافت، سائنسی صحافت 30 سال ہو گئے ہیں اور میں اس معاملے میں بہت پوری ذمہ داری کی احتیاط کرتا ہوں. پھر بھی اگر کبھی کوئی صحت ہو جاتی ہے اتفاق سے تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. انیسہ کابل مردان سے، ابھی تک سائنس ڈائجسٹ مارکیٹ میں نظر نہیں آیا، یہ کہاں دستیاب ہے، اور اگر اس میں لکھنا کوئی چاہے تو کس طرح سے وہ میٹیریل کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ مارکیٹ میں دستیاب ہونے کی صورتحال یہ ہے کہ جس طرح پرچہ چھپتا ہے اور ڈسٹریبیوشن کا جو سسٹم ہے اس طریقے سے جاتا ہے اسٹالوں پہ، اور بڑے بڑے شہروں کے تقریباً تمام اسٹالوں پہ ہوتا ہے. اس کے بعد اب لکھنے کا سلسلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو سائنس کی ذرا ٹھیک ٹھاک شدبد ہے، اور میرے خیال سے کم از کم اس کا گریجویٹ ہونا ضروری ہے، اگر وہ مضمون لکھے اور بہت ہی یعنی دلچسپی سے، لیکن عام فہم موضوع لے ایسی کہ جس کو لوگوں کو دلچسپی ہو اور ہمارے معاشرے میں خاص طور سے اس کا کوئی جوڑ بنتا ہو. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین، ڈائجسٹ کی ملنے کی بات ہے تو ڈھونڈیں تو مل جائے گا، جہاں چاہ وہاں راہ. اجازت چاہتے ہیں، اچھا ویکنڈ گزاریے گا. اللہ حافظ.